بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز ہمارے چینل پر جاری ہے اور آج جس واقعے کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے مباہلہ کا واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ سے مختلف ممالک کے وفود بھی آ کر ملا کرتے تھے اور اپنے مسائل اور اپنے سوالات آپ کے سامنے رکھتے تھے اور آپ سے بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ رسول پاک کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے اور ان میں سے اکثر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ بہرحال انہی وفود کے سلسلے کی ایک اہم کڑی اہل نجران کا وفد ہے، جس کے ذیل میں مباہلے کا واقعہ وقوع میں آیا۔ یمن میں مقام نجران عیسائیوں کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگوں نے پہلے خط و کتابت کی اور پھر اپنے پادریوں اور راہبوں کا ایک وفد مرتب کر کے روانہ کیا۔ یہ لوگ اس تصور میں کہ وہ بڑے عرب کے صاحب اقتدار کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں وہ لباس پہن کر جانا چاہیے جو بادشاہوں کے دربار کے لائق ہے، تو انہوں نے حریر و دیبا کے کپڑے پہن کر رسول کے پاس حاضری دی۔ یہ وفد اگر قیصر و کسریٰ کے نمائندے ہوتے اور یہ ریشم وغیرہ کا لباس ان کا عام لباس ہوتا تو حضور اس لباس کے ساتھ ان سے گفتگو میں توقف نہ فرماتے، مگر چونکہ وہ اپنے معیار کے مطابق روحانی جماعت کے افراد تھے جنہیں پرتکلف لباس سے بذات خود کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ وہ تو حضور کو ایک دنیاوی بادشاہ تصور کر کے اپنے خیال کے مطابق آپ کے دربار کے تقاضوں کے لحاظ سے اس لباس کو پہن کر آئے تھے، لہٰذا اس لباس کے ساتھ حضور کا مظاہرہ اخلاق فرمانا ان کی غلط فہمی کے پردے کو چاک کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا تھا، اور بتقاضائے منصب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس غلط فہمی کے دور کرنے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا جب وہ اس لباس میں حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، لیکن کیونکہ وہ افراد حضور اکرم کے محاسن اور اخلاق کا تذکرہ سنے ہوئے تھے، اس لیے اس بے رخی کا جو ان کے ساتھ ہوئی سبب تلاش کرنے کی انہیں فکر ہوئی، جس کے لیے پہلے اصحاب سے معلوم کرنا چاہا، مگر وہاں مطلب برابری نہ ہوئی۔ انہی کے کہنے سے حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا۔ حضرت علی نے اس راز کی نشاندہی کی کہ تم جس لباس میں رسول کے پاس آئے تھے اس کی وجہ سے حضور نے تم سے بے رخی اختیار فرمائی۔ چنانچہ ان کے ضمیر نے قبول کیا اور انہوں نے اپنے ان کپڑوں کو بدل کر عام زاہدانہ لباس پہنا، اور اب وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک نے کشادہ پیشانی کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی، اور اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی مسائل اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلامی تصور کو دریافت کیا۔ قرآن پاک میں بھی سورہ آل عمران کا زیادہ حصہ اسی واقعے سے متعلق ہے۔ طویل گفتگو ہوئی، جس کے بعد اس سلسلے کی آخری کڑی پیش آئی، وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی باپ نہ ہونے کو ان کے لیے خدا کے بیٹے ہونے کا ثبوت قرار دیا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اتری کہ عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، انہیں تو مٹی سے پیدا کیا، پھر اشارہ قدرت ہوا کہ وجود میں آ جائیں تو وہ وجود میں آئے۔ یہ جواب سن کے عیسائیوں کا وفد لاجواب تو ہوا، مگر ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت اتری، اب جو ان علمی دلائل کے بعد بھی حجت کرتا رہے تو کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، ہم دونوں فریق اپنے اپنے بیٹوں کو بلائیں اور اپنی اپنی عورتوں کو، اپنے اپنے نفوس کو، پھر اللہ سے لو لگا کر اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر۔ چنانچہ دوسرے دن میدان مباہلہ سجا، حضور پاک تشریف لائے، ان چار ہستیوں کو ساتھ لیے ہوئے جن کو رسول کے ساتھ ملا کر مسلمانوں میں محاورہ پنجتن پاک مشہور ہے، اور وہ ہستیاں یہ ہیں: حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسن اور امام حسین۔ جب یہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تو ان عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، کل اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب یعنی ساتھیوں کی جماعت کو ساتھ لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا، لیکن اگر اپنے گھر والوں کو ساتھ لے آئیں تو کبھی مباہلہ نہ کرنا۔ جب یہ حضرات رسول کے ساتھ آئے تو نصارہ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، اور جب معلوم ہوا کہ یہ سب نبی کے گھر والے ہیں اور ان کے دل کے ٹکڑے ہیں، ایک انتہائی عزیز بیٹی ہے، دوسرے گود کے پالے چچا زاد بھائی اور داماد یعنی حضرت علی ہیں، اور 2 نواسے ہیں، تو ان سب کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے ان عیسائی راہبوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔
اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ نگاہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ الغرض یہ لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، جس کے لیے ایک دستاویز مصالحت بھی لکھی گئی، اور اس معاہدے کی تکمیل کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ویورز، یہ تھا مباہلے کا واقعہ۔ یہاں پر آج کی ویڈیو روکتے ہیں، اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ سے عرض کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔